بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الحمدللہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں جاری و ساری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت مہینے کے صدقہ سے ہم تمام کے والدین کی مرحومین کی بخشش فرمائے۔ تفسیر نعیمی میں موجود مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اقوال آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں میں رمضان المبارک کے دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے کہ رمضان المبارک کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہے، یعنی سحر و افطار میں آپ جتنا جو کھائیں آپ سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ عام دنوں میں انسان اگر نعمتیں کھاتا ہے اللہ کی اور اگر نعمتوں میں اسراف کرتا ہے تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ایک دسترخوان پہ اتنی نعمتیں، اتنا اسراف کیوں؟ لیکن رمضان المبارک کے سحر و افطار میں جتنی نعمتیں مل جائیں، جتنی نعمتیں کھا لیں، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی نعمتوں کا حساب نہیں لیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے جب اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ قیامت میں رمضان المبارک رمضان بھی اور قرآن بھی روزہ دار کی شفاعت کریں گے، یعنی جب روزہ دار قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، جو رمضان المبارک میں روزے رکھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو رمضان بھی اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا، اے میرے مولا، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا اور یہ رکا رہا، صبر کرتا رہا، اور مالک جب یہ صبر کرتا رہا، ہر چیز سے رکا رہا، تو تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اسے جنت عطا فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب، میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا، یہ سویا نہیں نماز عشاء پڑھنے کے بعد،
بلکہ نماز تراویح میں کھڑے ہو کر یا اللہ میری تلاوت کرتا رہا اور میری تلاوت کو سنتا رہا، اے مالک تو اس کے حق میں میری بھی شفاعت قبول فرما۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی بھی شفاعت روزہ دار کے حق میں قبول فرمائے گا اور قرآن مجید کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انہی دو کی شفاعت کا صدقہ روزہ دار کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی رمضان المبارک میں جہنمیوں کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان المبارک میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر اپنی رحمت کاملہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔